ہے سورۃ سجدہ میں، یدبر الامر من السماء الی الارض، اللہ تعالیٰ آسمانوں سے زمین کی طرف کاموں کی تدبیر کرتا۔ آسمان اللہ تعالیٰ کا ہیڈ کوارٹر ہے، وہاں سے زمین کی طرف اپنے کاموں کی تدبیر کرتا۔ اب آئیے، آپ کا عقیدہ ہے غیر مقلدین کا ہیڈ کوارٹر آسمان میں عرش کے اوپر، عرش پر اللہ بیٹھا ہے، وہیں بیٹھے بیٹھے انتظام کر رہا ہے، تو ذرا جرات ہو یہ 10 سوالوں کے میرے جواب دے دو۔ پھر ریپیٹ کر رہا ہوں کیونکہ 2 سال پہلے پھر کیا تھا، نیٹ پہ ڈلے ہوئے ہیں، ایک سوال کو بھی اب تک کسی غیر مقلد نے ہاتھ نہیں لگایا۔ تو یہاں کے غیر مقلد سنیں تو ذرا میرے ایڈریس پر، ایڈریس بھی سن لے بھائی، بھالدار پورہ، یہ محلے کا نام ہے میرے، بھالدار پورہ حکیم جی کے باڑے کے پاس ناگپور، فاروق خان، پہلا نام لکھ دینا فاروق خان رضوی، میرے ایڈریس پر یہ ذرا لکھ کر بھیج دینا یہ 10 سوالوں کے جواب۔ پہلا سوال، عرش مخلوق ہے یا اللہ کی ذات کا شریک ہے؟ صرف سوال کر رہا ہوں، عرش مخلوق ہے یا خدا ہے یا اللہ کی ذات کا شریک ہے؟ دوسرا سوال، عرش حادث ہے یا غیر حادث؟ حادث کا مطلب یہ کہ جو ہمیشہ سے تھا، جو پہلے نہیں تھا، وجود میں آیا پھر نہیں ہوگا۔ اللہ کے سوا جتنی چیزیں سب حادث ہے، سب مخلوق ہے، سب کو پیدا کیا اللہ نے، صرف اللہ کی ذات میں جس کو کسی نے پیدا نہیں کیا۔ اللہ رب العزت غیر حادث ہے، انسان حادث، عرش، کرسی، لوح، قلم، زمین، آسمان سب حادث۔ تو اب بتا دیجئے عرش حادث ہے کہ غیر حادث؟ تیسرا سوال، عرش اس نے پیدا کیا، کس نے؟ اللہ تعالیٰ نے۔ تو اللہ نے پیدا کیا، قرآن میں خود اللہ نے ذکر فرمایا کہ اس نے عرش بنایا اور اس کا عرش پانی پر تھا۔ تو عرش بنایا اور ثم استوى علی العرش، اس سے تم کہتے ہو کہ عرش پر بیٹھ کر بنا کر بیٹھا، تو جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ صرف سوال ہے، میں تفصیلات نہیں جا رہا ہوں۔ جب عرش نہیں تھا تو کہاں تھا؟ اس کے بعد چوتھا سوال، وہ عرش پر ہے یا عرش پر مستوی ہے تمہارے عقیدے کے مطابق؟ تو عرش اس کے برابر ہے یا عرش اس سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے؟ عرش اس کے برابر ہے، اس سے چھوٹا ہے یا اس سے بڑا ہے اس کی ذات سے؟ چوتھا سوال۔ اب پانچواں اگر یہ کہتے ہیں، اب ہاتھ لگائے، اگر کہیں گے نہیں عرش اور خدا برابر ہے، تو اللہ کی ذات میں تم نے عرش کو شریک کیا تو شرک ہوا کہ نہیں ہوا؟ بے شک۔ اللہ کے برابر عرش کو بنا کے تم مسلمان بچے کیا ابھی بھی؟ چھٹا سوال، اگر یہ کہتے ہیں نہیں عرش اور خدا برابر نہیں، برابر نہیں ہے، جیسے کہ ابن تیمیہ نے کہا، سنیے ابن تیمیہ نے کیا کہا۔ کل بڑی ایک پیاری بات ہو رہی تھی، آنے والے کہہ رہے تھے صاحب وہ ہم نہیں مانتے اللہ بڑا ہے چھوٹا ہے، عرش پہ بیٹھا ہے نہیں بیٹھا ہے۔ میں نے کہا تمہارے ماننے نہیں ماننے سے کیا ہوتا ہے، تمہارے ابا کیا مانتے وہ معیار رکھتی ہے بات۔ آپ اپنی جماعت کے وکیل ہیں، میں اپنی جماعت کا وکیل ہوں، اور یہ دھوکہ دینا قوم کو بند نہ کرو۔ جب بھی یہ مناظرے میں بیٹھتے ابن تیمیہ نے کہا ہمیں نہیں معلوم، فلاں نے کہا ہمیں نہیں پتا، میں کہتا ہوں جناب آپ عقیدے کے بانی نہیں ہیں، آپ فرقے کے بانی نہیں ہیں، آپ اپنے فرقے کے وکیل ہیں۔ وکیل کا کام صرف اپنے فرقے کے لیے لڑنا ہے، اور یہ تمہاری کتنی بڑی کمزوری ہے۔ دیکھیے بتا رہا ہوں، سنیت کی حقانیت کے لیے اس سے بڑی اور کیا دلیل چاہیے یار آپ کو؟ اعلیٰ حضرت پر اتنے اعتراض کرتے ہو، آج تک ایسا ہوا کہ کسی ہمارے مولانا نے کہا میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا؟ سبحان اللہ۔ دیکھیے بہت باریک نقطہ بول گیا میں، آپ نے اس کو لیا نہیں سیریس اس کو۔ ارے تم اعلیٰ حضرت پر اتنے اعتراض لاتے ہو، غریب نواز پر اعتراض لاتے ہو، غوث اعظم پر اعتراض لاتے ہو، امام اعظم ابو حنیفہ پہ اعتراض لاتے ہو، کیا کبھی تم نے دیکھا، بتاؤ کوئی تاریخ ایسی ہے جس میں ہمارے کسی عالم نے کہا ہو میں امام ابو حنیفہ کو نہیں مانتا، میں اعلیٰ حضرت کو نہیں مانتا؟ نہیں، ہم بزرگوں کا اپنا دامن نہیں چھوڑتے، ہم دفاع کرتے ہیں، جواب دیتے ہیں، اور تمہارے باطل ہونے کی سب سے بڑی دلیل یہ ہے کہ جیسی تمہارے بزرگ کا نام لو ہم نہیں مانتے، چھوڑا دامن، بھاگا۔ بھاگ کیوں رہا ہے بھائی؟ ہم بھی تو یہی کہہ رہے ہیں، بھاگ اس لیے رہے کہ اعلیٰ حضرت نے سچ فرمایا یہ کافر ہے، نبی نے سچ کہا نکل گیا، اس لیے تو چھوڑ رہا ہے۔ اور کل یہ ہوا، ویڈیو بنی اس کی، کل تو ہوا یہ قول نہیں، قول کفر ہے ابن تیمیہ کا، ابن تیمیہ کو کافر نہیں کہیں گے، واہ واہ واہ، قول مشرکانہ ہے،
काफिर नहीं कहे। हमें क्या अथॉरिटी है कि हम किसी को काफिर कहें? अच्छा, इब्ने तैमिया को कहते वक्त अथॉरिटी नहीं है, और पूरे अहले सुन्नत को सवाद आजम को मुशरिक कहने की अथॉरिटी मिल गई तुमको। हमारे घर का दीन है। मैंने कहा सुनो, तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, तुम बदनसीब हो। ये जुमला रिकॉर्ड है मेरे मनाजरे में। तुम्हें अथॉरिटी नहीं है, तुम बदनसीब हो। हमें रसूल की तरफ से अथॉरिटी है, और अथॉरिटी है रसूल के तहत। मैं कहता हूं इब्ने तैमिया इस कौल पे काफिर है। बेशक। ये तुम्हारी बदनसीबी है, तुम हिचकिचाते हो। अल्लाह हम नहीं हिचकिचाते। या रसूल अल्लाह। अब आइए सुने, अब अर्श बड़ा है खुदा से या छोटा है या बराबर बराबर है? अरे इधर तवज्जो दीजिए, जाने दीजिए। तो इब्ने तैमिया ने कहा इब्ने तैमिया ने तीसरा रास्ता निकाला, छोटे और बड़े के लफड़े में मैं क्यों पढ़ूं? तो इब्ने तैमिया ने क्या किया सुनिए। इस किताब का भी बेचारे जवाब नहीं दे सके। फतावे हदीसिया इमाम अहमद शहाबुद्दीन इब्ने हजर अल हैतमी अल मक्की रहमतुल्लाह अलैह की किताब, मुहद्दिस ज़माना अपने ज़माने के, फन्ने जिरा तादील के इमाम, ऐसे मुसल्लम इमाम जिनको ये भी मानते हैं। बदनसीबी तो ये है इनकी। अब इमाम इब्ने तैमिया, हज़रत इमाम इब्ने हजर, माफ़ करना, इमाम इब्ने हजर क्या फरमाते हैं फतावे हदीसिया में? आइए इसको देखें। इसके अंदर सफ़ा नंबर 116 पर वो कहते हैं, इब्ने तैमिया का रद्द कर रहे हैं कि इब्ने तैमिया का ये बदतरीन अकीदा, ये बदतरीन अकीदा। कहते व कौलहु बिल जिस्मातिन वल जहतिन वल इंतकालो वन्नहु बेक़द्रिल अर्शी ला असगरो वला अकबर। इब्ने तैमिया का ये भी कौल है, इब्ने तैमिया ये भी कहता है कि अल्लाह ताला जिस्म रखता है, उसके लिए जगहें जहत है, चारों 6 सिमतें हैं, मशरिक मगरिब शुमाल जुनूब ऊपर नीचे, ये 6 सिमतों के अंदर वो घिरा हुआ है। वाले इंतकालो, वो जगह बदलता है, जगहों को तब्दील करता रहता है, कभी यहाँ कभी वहाँ, फिर कभी वहाँ कभी यहाँ बदलता रहता है। वह अन्नहु बेक़द्रिल अर्श, वो अर्श के बराबर है, ना उससे छोटा है ना उससे बड़ा है। इब्ने तैमिया ने कहा, अब ये कह रहे हम नहीं मानते। तुम्हारे नहीं मानने से क्या होता, तुम्हारा बाप मानता है। अपना पहले देखो ना सबनामा। तो इब्ने तैमिया ने कहा अल्लाह अर्श से ना छोटा है ना बड़ा है। तो मैं कहता हूं जब अल्लाह अर्श के बराबर है तो अल्लाह की ज़ात में तुमने अर्श को शरीक किया कि नहीं किया? अब अगर कहते हो नहीं, अब तुम इब्ने तैमिया का दामन छोड़ा, तो कहा नहीं ये तो तौहीन हो जाएंगे यार, बराबर बराबर कैसे कर सकते? ऐसा करते हैं नहीं, अल्लाह बड़ा है अर्श छोटा है। अभी अल्लाह से छोटा ही बताना पड़ेगा, मजबूरी है। तो फिर मेरा एक सवाल खड़ा हो जाता है, अब 7वां सवाल। भाई सवाल ये है कि जब अल्लाह बड़ा है अर्श छोटा है, तो अल्लाह अर्श पर बैठा तो अर्श से बाहर भी उसका हिस्सा है, कुछ जिस्म रखता है ना, तो जो हिस्सा अर्श से बाहर है वो भी खुदाई में दाखिल है कि नहीं है? वो भी खुदाई का हिस्सा है या नहीं, ज़ात का हिस्सा है या नहीं? इसका जवाब दे दे। और आप कहेंगे नहीं अर्श बड़ा है अल्लाह छोटा है। अब पलट जैसे मैं बैठा हूँ, कंफर्टेबल कब बैठेगा आदमी? भाई मैं एक साहब को बुलाऊं अपने घर में और एक लंबा सा डंडा खड़ा कर दूं, बैठ जाएगी हज़रत इसी पे, बैठेगा वो? अब बैठ गया तो क्या होगा? मैं नहीं कहता भाई, बैठेगा तब आदमी उसकी जगह कुशादा हो। कुर्सी देखिए मैं बैठा हूँ जिस कुर्सी पे मुझसे थोड़ी बड़ी है, तो मैं कंफर्टेबल बैठा हूँ, आरामदेह कुर्सी लग रही है। तो अब कह रहे कि नहीं अर्श बड़ा है अल्लाह छोटा है। मैंने कहा अच्छा अल्लाह छोटा है तो फिर ये बताओ अल्लाह महदूद हुआ कि नहीं हुआ? तो अल्लाह को महदूद करना क्या हुआ? हाँ बोला तो फंसा, ना बोला तो फंसा। अब एक ही जवाब, कल से वही रट, हम नहीं जानते कैसा है, हम नहीं जानते। अरे जानते नहीं बोले जा रहे हैं। अल्लाह का चेहरा हाँ हम मानते, लेकिन हमें नहीं मालूम कैसा है। अल्लाह का हाथ हमें मालूम है हाथ है, कैसा है हमें नहीं मालूम। पैर है हाँ है पैर है, हमें नहीं मालूम कैसा है। अबे सारा तराश डाला और मालूम ही नहीं कैसा है। पूरा एक बुत तराश डाला जहन में, हाथ पैर नाक कान कमर सब बना डाला, अब बोलता मालूम नहीं कैसा है। अजीब आदमी, यानी कैसा है? अरे आपकी बीवी कैसी है? रंग हो रहा है लेकिन मुझे नहीं मालूम कैसी है। हाथ अच्छे है, खूबसूरत है, लंबी लंबी उंगलियां, लेकिन मुझे नहीं मालूम उंगलियां कैसी। अरे आप सराफा बता ही रहे हो, बोलते फिर मालूम ही नहीं। अजीब ना मानना है यार ये तुम्हारा। तो अब अर्श बड़ा अल्लाह छोटा, तो अल्लाह महदूद हो गया, और अल्लाह को महदूद करना खुद क्या हुआ? कुफ्र हो गया, शिरक हो गया।
مگر یہ توفیق نہیں ہے ادب کی. تو آپ یہاں پر دیکھیں کہ یہ بھی ان کا مزاج ہے کہ صاحب اللہ کی کمر تک ہے. تو اب ظاہر ہے اللہ اگر بڑا ہے تو کمر پھر عرش کے باہر لٹکیں گی کہ نہیں لٹکیں گی؟ کمر سے ہی بیٹھیں گا نا. تو عرش کے باہر جو حصہ ہے وہ خدائی میں داخل ہے یا نہیں؟ اور اگر چھوٹا ہے تو خدا محدود ہوا کہ نہیں ہوا؟ اب آئیے 9واں سوال سنیں. اور 9واں سوال یہ ہے کہ تم کہتے ہو ثم استوى علی العرش، اللہ عرش پر بیٹھا، عرش بنایا پھر بیٹھا. تو اب اتر سکتا ہے کہ نہیں اتر سکتا؟ تو کہیں گے اتر سکتا ہے. ابن تیمیہ نے تو لکھا بھی ہے اتر سکتا ہے. تو میں کہوں گا اگر اتر سکتا ہے اور اترتا ہے تو اس کی ذات میں تغیر آیا کہ نہیں آیا؟ تبدیلی آئی کہ نہیں آئی؟ اور خداوند قدوس کی ذات میں تبدیلی اور تغیرات اور اس کے تبدیل ماننا، اس کی ذات میں تغیرات کا تسلیم کرنا، یہ خود علماء فرماتے ہیں کفر و شرک ہے. اور اگر آپ کہیں گے نہیں بیٹھا ہے اترتا نہیں ہے، نہ اترتا ہے نہ اتر سکتا ہے، تو میں کہوں گا اگر اتر نہیں سکتا تو پھر عاجز ہے، کمزور ہے، نہ غیر قوی ہے. اور وہ خدا کیا جو قوی نہ ہو، عاجز ہو، کمزور ہو. تو یہ اتنا بدترین عقیدہ ہے یہ عرش والا کہ خدا کی قسم ہاں بولو تو پھنستا ہے، نہ بولو تو پھنستا ہے. عرش پر اللہ نہیں بیٹھا ہے، اس لیے کہ عرش مخلوق ہے اور اس کی کائنات میں عرش ایک حصہ ہے. کائنات میں آسمان بھی ہے، جنت بھی ہے، دوزخ بھی ہے، زمین بھی ہے، بہت ساری چیزیں، سیارے، یہ پورا یونیورس اس کی کائنات ہے. اس میں ایک عرش بھی ایک چیز اس کی مخلوق ہے. عرش پر بیٹھنا اس کی شان نہیں، مخلوق کا سہارا لینا اس کی شان نہیں. وہ رب کائنات بے نیاز ہے مخلوق کا سہارا لینے سے. وہ خود فرماتا ہے اللہ اس صمد، وہ بے نیاز ہے. تو عرش پر کون بیٹھتا ہے؟ عرش پر بیٹھنا کس کی شان ہے؟ کون عرش پر بیٹھ سکتا ہے؟ کس کو زیبا ہے کہ عرش پر بیٹھے؟ تو اعلی حضرت کہتے وہی لامقا کے مکی ہوئے، سر عرش تخت نشی ہوئے، وہ نبی ہے جن کے یہ ہے مقا، وہ خدا ہے جس کا مقا نہیں. نعرے آپ نے ہمارے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کریں تاکہ ہر آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچ جائے، اور لائک اور شیئر کرنا نہ بھولیں.